الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. محترم و مکرم جماعت کے بزرگان، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا. یہ دنیا جسے دارالامتحان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں پر عمل کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. عمل کس چیز پر، عمل کا دار و مدار کس چیز پر ہو؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان سارے کاموں کو کرنا، اسی کا نام تو عمل ہے. اور تقوی کی بھی ایک تعریف یہی کی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو ویسے ہی بجا لانا، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لینے کا نام ہی تو تقوی ہے. گویا معلوم ہوا کہ تقوی عمل ہی کا دوسرا نام ہے. تقوی کہتے کس کو ہے، اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں مختصر میں. تقوی کی تعریف اصولیین نے جو کی ہے، جامع ترین تعریف، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے، اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ نے ہمیں جن کاموں کو کرنے سے منع کر دیا ہے، ان کاموں سے رک جانے کا نام ہی تقوی ہے. اور دوسری تعریف یہ جو میں نے اس سے پہلے ابھی کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو ہو بہو کر لینا، اسی کا نام تقوی ہے. اور تیسری چیز اللہ تعالی کا ڈر، خوف. اس نے عذاب کا تذکرہ کیا، انسان ڈر جائے، آخرت سے ڈرایا ڈر جائے، اسی کا نام تقوی ہے. اب آپ اور ہم دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، کہ ہرگز اللہ رب العالمین کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، کیونکہ بعض جو غیر مسلمین اعتراض بھی کرتے ہیں
کہ جب اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے تو پھر قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تردید کی ہے کہ کفار یعنی غیر مسلمین کا جو طریقہ کار ہے کہ جب وہ لوگ بلی چڑھاتے ہیں تو جانور کو جو ان کا طریقہ ہے کاٹنے کا، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جانور کو معبودان باطلہ کے پاس لے جایا جائے اور ان کے پاس رکھا جائے اور ان کے اتنا قریب میں جا کر کے اس کا چھرا مارا جائے کہ اس جانور کا خون جو ہے ان معبودان باطلہ کے اوپر گرنا چاہیے، یعنی چند چھینٹے اس پر گرنا چاہیے۔ اگر نہیں گریں گے تو قربانی نہیں مانی جائے گی، بلی نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ضرور ہو سکتا ہے، ان کا ماننا ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں ایسا ہے کہ ان کے معبودان باطلہ کو، ان کے جو معبود ہیں ان کو خون پہنچنا چاہیے۔ اللہ نے تردید کی کہ مجھے تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے جو چیز چاہیے تقوی کی ضرورت ہے۔ اب تقوی، اور یہ آج کا عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ ابھی ہم نے قربانی ایک ہفتے پہلے کی ہے۔ قربانی کے اندر جو مقصود تھا وہ تقوی تھا۔ اب ہم نے الحمدللہ بڑے مہنگے اس سال تو قربانی بڑی مہنگی تھی، بڑے مہنگے جانور لیے، اللہ کے راستے میں ذبح کیے، لیکن اللہ کو جو مقصود تھا تقوی کہ اللہ کے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا، اور ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے میں کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر تقوی ہمارے اندر نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ ہم نے قربانی کی تو کیا ہوا؟ خیر، اس سے قبل جو ہوا اللہ معاف کرے، لیکن آگے جو زندگی ہے اسے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب غلطی پر ہوتا ہے اور انسان نادانی میں ہوتا ہے، انسان بہت ساری غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد وہ آگے کی زندگی بہتر گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور انسان کو آگے کی زندگی کے اندر وہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو اور اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مخاطب کس سے؟ ایمان والوں سے۔ گویا معلوم ہوا کہ ایمان والے کو بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے بعد کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ حق تقاتے، کیسا تقوی؟ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین جیسا تقوی ہم سے چاہتا ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کو مخاطب کیا، پھر کہا تقوی اختیار کرو، پھر کہا تم اسلام پر ثابت قدم رہنا۔ یعنی مرتے وقت تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمانوں میں اعلیٰ ترین درجے والے اہل ایمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ تقوی کی حالت میں وہ رہے اور تقوی کو اپنا کر کے وہ اپنے ایمان کو بچائے رکھے، اپنے اسلام کو بچائے رکھے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے پر ہمیں ابھارا، اور تقوی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، شفا مانگتا ہوں، اور بے نیازی، تونگری، خوب مال، اور ایسا مال کہ میں کسی کے پاس میں جھکنا نہ پڑے۔ یہ چار چیزیں مانگا کرتے تھے، ان میں ایک چیز تقوی مانگتے تھے۔
تو اس لیے تقوی کی اہمیت کے اگر یہی ایک دلیل دے دی جائے کافی ہے. تقوی کی اہمیت پر ایک حدیث ہی کافی ہے کہ تمام جہان کے نبی، آخری نبی، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی، آخری نبی جو روز قیامت جن کے ہاتھ سے حوض کوثر کیا جائے گا، وہ نبی جو شافع محشر ہوگا، وہ نبی جن کے تعلق سے اللہ کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. وہ نبی تقوی مانگ رہا ہے. یہ ایک ہی دلیل کافی ہے اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے میرے ایمان والے بھائیو، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تقوی مانگ رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ تو ہمیں تقوی عطا فرما، تقوی عطا فرما، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے. اگر تقوی ہمارا ہوگا تو ہماری نجات ہوگی، اگر تقوی نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے اللہ کے حساب و کتاب کے اندر بھی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لمبی روایت ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ کہ یہ مت کرو، یہ کام مت کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کہاں اشارہ کیا؟ اشار الی قلبہ 3 مرات، 3 مرتبہ اشارہ کیا اپنے دل کی طرف، 3 مرتبہ اشارہ کیا کہ تقوی دل کے اندر ہے، تقوی دل کے اندر ہے، تقوی دل کے اندر ہے. یعنی انسان کا دل جو ہے بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے، اور انسان کا ظاہری وضاحت یہ تقوی کا معیار نہیں ہے، بلکہ تقوی کا معیار دل ہے. اور دل کے سے انسان کتنا پاکیزہ ہے، کتنا صاف شفاف ہے، کتنا رب سے ڈرتا ہے، یہ معنی رکھا جائے گا. اگر ہم کسی کو دکھاوے کے لیے اگر ہم سیدھے سادھے بن جائے تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے. کسی کے اوپر شک و شبہ کرنا یہ ہمارا حق نہیں ہے. آج ہم اور آپ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں نا، فلاں آدمی بڑا متقی بن رہا ہے، پرہیزگار بن رہا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا دل کا کیا معاملہ ہے وہ صرف رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. اور اسی طرح کی ایک اور روایت کے ساتھ ہے کہ تقوی کے تعلق سے الفاظ جو آتے ہیں کہ یہی روایت اس کے اگلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، اور کسی عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے. یعنی اس کا تقوی معیار ہے. اور ایک لفظ اور آتا ہے کہ تمہارا معیار صرف تقوی ہے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے افضل ترین، سب سے باعزت، سب سے اونچے مقام پر کون ہے؟ تو اللہ کے رب العالمین نے فرمایا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور تقوی رکھنے والا ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ نے کہا اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت، بابا آدم اور حوا علیہ السلام، ان سے تم کو پیدا کیا. اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور کہا یہ خاندان، یہ کنبے قبائل، یہ جو تمہارے فلا 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 قبیلے ہیں، یہ اس لیے بنائے لتعارفوا تاکہ تمہاری معرفت ہو سکے، تم پہچانے جاؤ کہ فلا آدمی فلا خاندان کا ہے. یعنی کہ انسان کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے بنایا گیا ہے. یہ خاندان اور قبائل جو ہے نا، یہ کوئی بلندی، عزت اور عہدہ اور اونچائی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسی کے بعد کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی خاندان، قبیلہ اونچا نہیں ہے، بلکہ تم میں سب سے اونچے معیار والا وہ ہے، سب سے باعزت وہ ہے، سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو.
جس کے اندر خوف ہو، رب کا ڈر ہو اور برائی سے بچنے والا ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، ایسا انسان باعزت ہے۔ اب آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر تقویٰ ہے، لیکن تقویٰ حقیقت میں ہے یا نہیں؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تقویٰ کن کے اندر ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، رہنمائی ہے کن کے لیے؟ جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب کون ہے پرہیزگار؟ کون تقوی والے ہیں؟ اللہ نے صاف الفاظ میں بتلا دیا کہ تقوی والے کون لوگ ہیں۔ تقوی والے وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، تقوی رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیبیات کیا مطلب رکھتا ہے؟ غیبیات یعنی وہ ساری چیزیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا، لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا وجود غیبیات میں سے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہمیں بتلایا گیا اللہ ہے ساتھ آسمان پر، الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے۔ اس چیز پر ایمان لے آنا یہ غیبیات میں سے ہے۔ اللہ کے کئی انبیاء گزر چکے ہیں، یہ سب غیبیات میں سے ہیں۔ جنت جہنم جس کا انکار کیا جاتا ہے نا، آج کتنے لوگ اس کا انکار کر گمراہ۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ مر گئے، ختم ہو گئے نا، جنت کا جہنم کچھ نہیں، یہ غیبیات کا انکار ہے۔ آخرت میں ملنے والی جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ سارے غیبیات میں سے ہیں۔ بڑے بڑے عذاب غیبیات میں سے ہیں۔ آخرت میں اٹھایا جانا، سوال حساب و کتاب، یہ ساری چیزیں غیبیات میں سے ہیں۔ ویسے ہی اس پر ایمان لانا ہے جیسے ہمیں بتلایا گیا ہے، تو انسان متقی و پرہیزگار ہے۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی خلل پیدا کرتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، وہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، صرف جمعہ نہیں۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کو اس کے متعینہ اور مقررہ وقت پر واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ ان واجبات کو اس کے متعینہ وقت پر قائم کرنے والے نمازی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ جمعہ سے جمعہ پڑھ لیا کام ہو جائے گا، نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، آپ کو 5 وقت نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کے اندر گویا تقویٰ ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں نا تو ہمارے ظاہری کچھ بھی ہو، اندر سے ہمارا تقویٰ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ نے خود نازل کیا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر۔ گویا معلوم ہوا کہ منافقین پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ کون سی؟ عشاء کی اور فجر کی۔ میں اس پہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ معاشرے کے اندر آج نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں غائب نظر آتی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ میری بات نہیں، کسی عالم اور مولوی کی بات نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، عشاء کی اور فجر کی نماز۔ ہمارے نوجوان فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں۔ آپ 9 بجے اٹھ کے 10 بجے اٹھ کے پڑھیں، کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے۔ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ نے قضا کیا نماز ہوگی، لیکن آپ پر فجر بھاری ہو رہی ہے۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ آپ کا تقویٰ کتنا ہے۔ رب کا خوف جس کے دل میں ہوگا اور جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، رب کعبہ قسم و فجر کے اندر اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور مؤذن کے اس لفظ کو سن کر کے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن 5 وقت بلاتا ہے، آؤ آؤ نا، حی علی الفلاح، آؤ کعبہ کی طرف آؤ، الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی فجر میں ندا لگاتا ہے۔ ایک دیکھیے 5 وقت نماز کے اندر اذان ہوتی ہے نا، اس میں صرف فجر کے اندر کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز تمہارے نیند سے بہتر ہے۔ ایمان والے بھائیو اٹھ کر آ جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے اپنے تقوی کو اجاگر کریں
اور تقوی کو اپنے اندر جاگزی کرے اور فجر اٹھ کے آ جائے تو نماز قائم کرنے والے متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری چیز جو بتائی ہے متقی کی صفت میں سے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کس میں سے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے کہا ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے، جملے پر غور کیجئے گا، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بلا معلوم ہوا جو ہم کماتے ہیں نا وہ رزق میں اللہ دیتا ہے، اور اپنے کمائے ہوئے رزق میں جو اللہ نے ہم کو دیا ہوا ہے اس رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بلا ڈر کے، بلا خوف کے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ جس کے دل کے اندر فقر ہو، وہ فقر یعنی بھوک مری کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ شیطان ڈالتا ہے، بخیلی کا خوف، بخیلی کا حکم شیطان کرتا ہے، اور بھوکمری کا ڈر اور خوف شیطان دلاتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا۔ ایک حدیث مسلم شریف کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نسبت کرتے فرمایا، اللہ کہتا ہے انفق، تم خرچ کرو، انفق علیک، تم پر اللہ خرچ کرے گا، یعنی تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، اللہ تمہارے پر خرچ کرے گا، یعنی اللہ تمہیں بے تحاشا مال دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا تقوی رکھنے والے ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، قرآن مجید، احادیث نبویہ، اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کی ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تکذیب و تصدیق منع ہے، یعنی ہمیں ہاں یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، پچھلی کتابیں جو ہیں اس کی تکذیب و تصدیق سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایمان لائے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی ایک انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے اور ان پر کتابیں نازل ہوئی ہے، اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، یہ اہل تقوی کی پہچان ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے چند باتیں بتائی، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کے اندر بھی چند اوصاف بیان فرمائے ہیں، بہت جامع ترین اوصاف ہے، آپ سنتے جائیے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے کہا کہ یہ جنت جو ہے نا یہ تیار کی گئی متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ خوف رکھنے والے، جن کاموں کو اللہ نے کرنے حکم دیا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کرنے حکم دیا اس کو کرنے والے، جن کاموں سے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ان کاموں سے رک جانے والے، ان کے جنت تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غمی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک ترجمہ، جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے تب خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی ہوتی ہے نا تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب بہت مال ہوتا ہے تو انسان کبھی کبھی اترانے لگتا ہے اور خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، اس لیے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ جتنا امیر ہوتا ہے اتنا بڑا کنجوس ہوتا ہے۔ اسی کی تعبیر سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے تب آپ خرچ کریں، اور جب آپ کے پاس مال کی کمی ہو وہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خرچ کرنے، آپ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، ایسی تنگی میں بھی اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا وہ بہت اللہ کے یہاں بڑا اور معزز ہے، کیونکہ اس کے اندر تقویٰ ہے۔ دوسری چیز وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایسا انسان جو غصے پر کنٹرول کر لے، غصہ آتا ہے، غصہ کبھی اچھی بھی چیز ہے تو کبھی بری بھی چیز ہے۔ غصہ کب اچھا ہوتا ہے؟ جائز غصہ، بیٹا نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، 10 سال کب ہو گیا، اب اس پر غصہ جائز ہو گیا۔ کوئی اسلام کے خلاف بات کہہ دے اس پر غصہ جائز ہے، اور
اگر مان لو میں حدیث نبی بیان کر رہا ہوں، قرآن کی بات بیان کر رہا ہوں، کوئی انسان آئے اور اول پھول پکڑنے لگ جائے تو اس پر غصہ لانا جائز ہے، کیونکہ صحابہ رسول سے بات ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند حدیثیں پیش کر رہے تھے تو اس وقت کسی نے تابعین میں سے کہا فلاں فلاں کا ایک قول ہے، تو انہوں نے غصہ دکھایا، کہا میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تم فلاں فلاں کا قول بیان کر رہے ہو۔ تو دین کا معاملہ جہاں آ جائے وہاں غصہ جائز ہے، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں جو آج ہماری انمن ہو جاتی ہے، ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، وہاں غصہ آپ کا جائز نہیں، آپ کو غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ بہادر نہیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے لیس الشدید بالسراعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں ہے کہ دو آدمی کی لڑائی ہو جائے اور جو ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر لے، جب غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کر لے، اسے بہادر کہا گیا ہے۔ تو غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کے اوپر اپنا کنٹرول اور قبضہ کا جما لینے والے، غصہ کو پی جانے والے، ایسے لوگوں کو اللہ نے متقیوں کی اس لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز بہت اہم ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، یعنی کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، ایک تو انسان ایسے نظر انداز ہے چلو چھوڑو انسان ہو گیا، لیکن اگر آپس میں کچھ معاملے ہو جائے اور سامنے والا بندہ آ کر کے کہے بھائی مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی، اب سامنے اتراتا ہے نہیں میں کیوں معاف کروں، ہمارے باپ دادا کی لڑائیاں ہیں، ہمارے خاندان لڑائی ہے، کیوں معاف کروں۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ ہمارے باپ دادا لڑائی چلی آ رہی ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والا، لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دینے والا، چلو ہو گیا جانے دو کوئی بات نہیں، ایسے لوگ متقی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم بات فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ۔ اس آیت پر غور کیجیے گا، بہت اہم پیغام ہے میرے ایمان والے بھائی۔ متقی وہ لوگ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة، وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے جو گناہ کا ہے، او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہو۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم نے جب جس چیز سے منع کر دیا گیا تھا اس چیز کا استعمال کر لیا تھا، تو اس کے بعد توبہ استغفار کے لیے اللہ نے جو کلمات نازل فرمائے تھے ربنا ظلمنا، یہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، یعنی ایسی نافرمانی جس سے اللہ نے سخت منع کیا ہو، انسان اپنے آپ پر ظلم کر لے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے انسان کیسا بھی گناہ کیا ہو، چاہے اس نے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، وہ آیت جو ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شرک دنیا میں اللہ معاف، یعنی دنیا کے اندر اگر سانس باقی ہے، ابھی موت نہیں آئی ہے، ابھی مرا نہیں ہے، تو شرک جیسی بڑی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں معاف کر دیتا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی۔ معاف نہیں کرے گا کب؟ مرنے کے بعد۔ انسان شرک کی حالت میں اگر مر گیا، فوت ہو گیا، تو اللہ اپنی رحمت سے شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کا معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے
اگر کسی انسان نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے یا پھر اس نے فحش کام کیا ہوا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا ہوا ہے، اب گناہ کا کام تو ہو گیا، ظلم تو ہو گیا، ذکر اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد آ گئی، یا اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی یاد آ جاتی ہے، تو انسان جب رب کو یاد کرتا ہے نا تو ایک ایک گناہ کو یاد کرتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یعنی گویا معلوم ہوا کہ فحش کام کرنے کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو شخص اللہ تعالی سے ہی توبہ استغفار کرتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اس کے بعد ایک بات جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ متقی انسان کی پہچان یہ ہے، وہ گناہ تو کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پر جم نہیں جاتا ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، گناہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ پر ڈٹا نہیں رہتا، ارے کیا ہو گیا، گناہ ہی کیا نا، کیا فرق پڑ جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی جو نوجوانوں کی حالت یہ ہے نا کہ گناہ کر لیتے ہیں پھر گناہ کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یعنی جو برا کام اس نے کیا ہے، جو گناہ کا کام اس نے کیا ہے، اس گناہ کے کام پر اصرار نہیں کیا، یعنی اس پر جمع نہیں رہا، بلکہ جب اس کو احساس ہو گیا، اس کے دل نے ملامت کر دیا، تو اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا، توبہ کر لی۔ اور توبہ استغفار کی تعریف یہ ہے کہ جس نے توبہ استغفار کر لیا اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹے، اگر لوٹتا ہے تو وہ معلوم ہو جان بوجھ کر کے وہ ایسی غلطی کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے نا، کیا ہو جائے گا، گناہ جو ہوگا نا اللہ معاف کر دے گا، نہیں، ایسا نہیں، آج سے گناہ ہو گیا، اب گناہ ہو جانے کے بعد احساس ہو گیا تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیا، پھر جو مومن اور متقی بندہ ہوتا ہے وہ کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا، یہ صفت جس کے اندر پائی گئی وہ گویا متقی و پرہیزگار ہے اور تقوی والا، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہم اپنے اندر ان چیزوں کو تلاش کریں۔ کیا ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں؟ ہے تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں اپنے اندر پیدا کیجیے، اپنے اندر پیدا کیجیے۔ دلیل دیتا ہوں، میں نے جو باتیں بتائی ہے سورہ بقرہ کی اسٹارٹنگ آیت الف لام میم سے پڑھیے، اولئک علی ھدی من ربہم تک آپ پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر جو میں نے چند اوصاف آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ بھی سورہ آل عمران کے 4 پارے کے اندر آپ 4 صفحہ پڑھ جائیے، اس کے بعد سے تذکرہ آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھیے، بار بار پڑھیے، غور کیجیے جسے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے، تقوی اختیار کیجیے، ورنہ ہم صرف دکھاوے کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ کر جائیں گے، لیکن تقوی اگر نہیں ہوگا تو میرے ایمان والے بھائیوں آخرت میں اللہ رب العالمین سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ وہاں ہمارا کچھ کام آئے گا، تقوی کام آئے گا، اگر تقوی نہیں ہوگا تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا، کیا حشر ہوگا، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو متقی و پرہیزگار بنائے، تقوی والی زندگی گزارے توفیق عطا فرمائے، اور جن متقیوں کے جو اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لانے کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادر اسلام، حد جمعہ میں 2 حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عمر تقوی کے بارے میں ہمیں بتاؤ، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تقوی اسے کہتے ہیں کہ ایک کانٹے دار راستہ ہے، ایک کانٹے دار راستہ ہے، اور اس کانٹے دار راستہ یعنی ایک روڈ ہے، راستہ ہے، اس کے ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں،
اور راستہ اتنا چوڑا نہیں ہے کہ پوری ٹرک نکل جائے، بلکہ اتنا چوڑا کہ پگڈنڈی جسے کہا جاتا ہے انسان گزر جائے. تو یہ راستہ اس کے ادھر ادھر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. تو اس میں سے انسان کیسے نکلے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان ایسے نکلے گا اپنے کپڑے کو بچا کر نکلے گا. مان لو ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، ادھر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ہم بیچ سے جائیں گے تو ہم پہلی فرصت میں اپنے کپڑے سمیٹ لیں گے اور ان کانٹوں میں لگنے سے اپنے کپڑوں کو بچائیں گے. تو اسی چیز کے بارے میں کہا کہ تقویٰ یہی ہے کہ انسان گناہوں کے دلدل میں ہو. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر موبائل کا بڑا فتنہ ہے، ہر گھر کے اندر برائیاں، ہر گھر کے اندر برائیاں. کیسے؟ موبائل کے ذریعے. اگر اپنے موبائل کا صحیح استعمال ہم کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن موبائل کے اندر اتنی فحاشی موجود ہے، اتنی فحاشی موجود ہے کہ انسان اسی دور میں بچ کے نکل جائے وہی متقی ہے. روڈ پہ چلیے، روڈ پہ چلتے ہوئے، سڑک پہ چلتے ہوئے گناہوں کے دلدل ہے، فحاشی عام ہے. نوجوان لڑکیاں آدھے آدھے کپڑے پہن کے نکل رہی ہے، اپنی نگاہوں کو بچا کر کے، اپنے ایمان کو بچا کر کے، اپنے عزت آبرو کو بچا کر کے جو انسان نکل جائے رب کعبہ قسم وہ بڑا متقی انسان ہوتا ہے. ایک اور روایت، ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کے تعلق سے، تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ ایسا راستہ جس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہو اور انسان اس میں سے اپنے کپڑوں کو بچا کر نکل جائے، یہی تقویٰ ہے. تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر چلنے والی جتنی برائیاں ہیں ان ساری برائیوں سے بچ کر کے انسان نکل جائے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. تو میرے ایمان والے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجیے تو ہماری نجات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر عزت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین.